أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کا پہلا حصہ ہے، یعنی آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کا پہلا حصہ جو ہے اسی کی تفسیر بیان کریں گے۔ دوسرے حصے کی تشریح بعد میں ہوگی انشاءاللہ۔ اس آیت کا ترجمہ پہلے لفظ بلفظ سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد ترجمہ سنیے، پھر اس کے بعد اس میں کیا باتیں اور کتنی باتیں بیان کی گئی ہیں اس کو ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جَعَلْنَاكُمْ، ہم نے تم کو بنایا، اُمَّةً وَسَطًا، درمیانی امت، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور رسول ہوں، علیکم، تم پر، شہیدہ، گواہ۔ اب پوری آیت کا ترجمہ سنیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور مسلمانوں، اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ آیت نمبر 143 کے اس پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان کی ہیں، ان کو غور سے سننا چاہیے۔ 3 باتوں میں سے پہلی بات یہ کہ یہ آخری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیاری امت ہے جس پیاری امت کو یہ اعزاز عطا کیا گیا اس آیت میں کہ یہ امت وسط ہے، یہ درمیانی امت ہے، یعنی یہ امت اعتدال والی امت ہے، میانہ روی والی امت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے پہلے جو امتیں آئیں ان میں یا تو افراط تھا، تفرید تھی، اعتدال نہیں تھا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ پچھلی امتوں میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے دنیا ہی کو چھوڑ دیا، خیر بات کر دیا، چلے گئے پہاڑوں میں زندگی گزار، نہ بیوی، نہ بچے، نہ ماں باپ، نہ رشتہ دار، کسی کا کوئی خیال نہیں، اسی کو دینداری سمجھتے تھے۔ یا تو یہ کہ الٹے بالکل عیاشی میں، فحاشی میں، بدکاری میں، برائی میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیاری امت کو امت وسط بنایا، یہ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو امت محمدیہ کو یہاں امت وسط یعنی درمیانی امت کہا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ امت ہر اعتبار سے اعتدال پر ہے، اس امت کے اخلاق و اعمال میں بھی اعتدال ہے، یہ امت افراط و تفریط سے بالکل پاک ہے۔ اور دوسری چیز جو اس آیت کے اس حصے میں بیان کی گئی وہ یہ کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے گواہ بنایا ہے، پوری انسانیت کے لیے، ساری قوموں میں، پچھلی قوموں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو گواہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے سوال ہوگا کہ کیا تم نے اپنی قوم کی تبلیغ کی؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ ہاں اے اللہ میں نے اپنی قوم کی تبلیغ کی۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح کی قوم سے پوچھیں گے کہ کیا حضرت نوح نے تمہاری تبلیغ کی؟ قوم مکر جائے گی، صاف طور پر میدان محشر میں کہے گی کہ نہیں، نوح نے ہم کو دین کی دعوت دی ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ سے پوچھیں گے کہ امت محمدیہ تم بتاؤ کہ کیا نوح نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی تھی؟ تو حضرت امت محمدیہ گواہی دے گی حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ پر کہ ہاں حضرت نوح نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی تھی۔
یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ امت محمدیہ پچھلی امتوں کے لیے اور پورے لوگوں کے لیے گواہ بن کر قیامت کے دن آئے گی. اللہ اکبر. اتنا بڑا احسان ہے اس امت پر. ہمیں کس قدر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو کتنا بڑا اعزاز بخشا کہ اس امت کو پوری امتوں کے لیے گواہ کا مقام دیا. یہ منصب اس کو عطا کیا گیا کہ یہ امت پوری امتوں اور پورے لوگوں کے لیے گواہ بن کر آئے گی. دو چیزیں ہو گئی. اور تیسری چیز جو یہاں بیان کی گئی کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کہ اور رسول حضور یہ امت پورے لوگوں کے لیے گواہ بنے گی اور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے گواہ بن کر آئیں گے. اس امت کی گواہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت پورے لوگوں کی گواہی دے گی اور اس امت کی گواہی نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بھی ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا. بزرگان محترم، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بڑا اعزاز بخشا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی مسلمان کے لیے 4 آدمی خیر کی گواہی دے دیں، کہہ دے 4 آدمی کہ یہ آدمی اچھا آدمی ہے، اس کے خیر کی گواہ دے دیں، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی آدمی کسی مسلمان کے حق میں صرف 2 آدمی گواہی دے دیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ بھی جنت میں داخل ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل بنا دے کہ ہماری زندگی ایسے گزرے کہ ہماری زندگی کو دیکھ کر لوگ ہمارے اچھے ہونے کی گواہی دیں. ہم اچھے، ہم اپنی زبان سے کہہ دے تو اچھے نہیں ہیں، ہم اس وقت میں اچھے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں تبصرہ یہ کریں کہ ہم اچھے ہیں. تو جب ہم اچھے ہیں، لوگوں کی گواہی بھی اپنی جگہ ایک مقام رکھتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ